السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ جب دنیا گمراہی میں ڈوب چکی تھی، جب ہر طرف شرک، فسق و فجر کا راج تھا، جب انسان اللہ کو بھول چکا تھا اور ہر کسی نے اپنی مرضی کا خدا بنا لیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس وقت لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی بات نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا میں اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا مقصد تھا صرف ایک، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، انہیں شرک سے نکالنا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف واپسی لانا۔ ان کے زمانے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہاں ہر قبائل کا اپنا بت تھا۔ ود، طوا، یاغوث، یعوق، نصر، یہ صرف پتھر نہیں تھے، یہ ان کے لیے زندگی کے مسائل کا حل بن چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان میں سے صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا اور ان کے ماننے والوں کو ذلیل سمجھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اپنی دعوت جاری رکھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کبھی ایمان نہیں لائے گی تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ وہ ظالموں کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھا کری، کشتی کے ٹکڑے بنائے اور ایک عظیم کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھتے تو مذاق اڑاتے، کہتے کہ اے نوح، یہاں پہ تو کوئی پانی بھی نہیں ہے تو تم کشتی کہاں پر چلاؤ گے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کو کوئی جواب نہ دیتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے تیار ہو چکی تھی تو عذاب کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب نشانی بتائی تھی کہ جب تم دیکھو کہ ایک تندور سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے تو سمجھ لینا کہ میرا عذاب نزدیک ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، تندور پھوٹا اور جیسے ہی تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ اب اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اب وقت تھا کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے اور ذخائر اس کشتی میں چڑھائے جائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہر جانور کا ایک جوڑا، نر اور مادہ، کشتی میں چڑھائے گئے اور جو مومن نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی کشتی میں چڑھ گئے۔ باقی سب لوگ جو سالوں سے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کا ہلاک ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ آسمان سے تیزی سے پانی برسنا شروع ہوا اور زمین کے اندر سے چشمے ابلنے لگے، ہر طرف سے پانی نکلنے لگا، ایسا طوفان جو انسان کی سوچ سے باہر تھا۔ یہ صرف بارش کا طوفان نہیں تھا، یہ قہر الہی تھا۔ ہر وہ بستی، ہر وہ جگہ، ہر وہ پہاڑ جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ پناہ ملے گی، پانی نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لہروں کے درمیان میں تیرنے لگی۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پانی میں دور کسی پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن اس کا جواب یہ تھا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ پناہ دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی بات نہ مانی اور وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ کشتی 40 دن تک تیرتی رہی، ہر طرف سے لہروں نے دنیا کو گھیر لیا تھا۔ ہر زندہ مخلوق، انسان، جانور، نسلیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آخر وہ وقت آیا جب اللہ نے زمین سے فرمایا کہ پانی نگل لے اور آسمان کو فرمایا کہ برسنا بند کر دے، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی کے پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، تم پر سلامتی ہو اور ان مومنوں پر جو تمہارے اوپر ایمان لائے، تم سے بعد ہم ایک نئی نسل زمین پر اتاریں گے۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت لیا۔ کچھ روایت کے مطابق آپ کی عمر 950 سال سے بھی زیادہ تھی۔ وہ ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن توحید کا پرچم نہیں جھکنے دیا، اور اللہ نے انہیں پیغمبروں میں شامل کیا جنہیں اولو العزم کا مرتبہ دیا گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔